پیپلز پارٹی توشہ خانہ، نون توشہ خانہ، جمعیت العلماء اسلام والے جو تو توشہ خانہ، تو اب سارے خاندان سارا ٹبر چوروں کا نکل آیا. یہ پیپلز پارٹی زرداری گروپ، یہ نون، یہ بدماش رکھتے ہیں، کرائے کے بدماش ان کے پاس ہوتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اسے قتل کروا دیتے ہیں. یہ تو چھوٹی سی بات ہے ان کے لیے. تو اس کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے اس کو قمر زمان کو کہ تم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا. حلقے میں حلقہ بتائے گا تمہیں، یہ انڈر پاس کا یا کسی اور کام کا. یہ اسی وقت منظور میں نے کرایا تھا، وہ اکٹھا میرے پاس لیٹر ہے. اگر یہ لے کے آیا تو ادھر آیا نا، میرے پاس آیا نا. میں بھی لیٹر دکھاتا ہوں، یہ کب منظور ہوا، کیسے منظور ہوا، اور کتنا پیسہ اس کے لیے میں لے کے آیا، اور اس کا ٹینڈر کب ہوا. او بھائی جب ٹینڈر اس کا ہوا تھا تم تو تھے ہی ادھر. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح بھی جھوٹ، رات کو بھی جھوٹ، دن کو بھی جھوٹ. یہ ابھی لوٹ رہے ہیں. یہ لوٹنے والا ٹولہ ہے، یہ پینے پلانے والا ٹولہ ہے، لینڈ مافیا ہے. یہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں. کیا کام ہے جو یہ نہیں کرتے؟ تو جھوٹ تو معمولی بات ہے ان کے لیے. یہ سارا حساب ہوگا انشاءاللہ اس الیکشن میں اس کا. مجھے یہ لگتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ تنویر اشرف کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے. یہ ہمارے صاحب جو N70 میں ہے نا، یہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اور یہ 2 ٹول ٹیکس چاہیے. دوسرے نے کہا یہ مجھے چاہیے. یہ 5 سال انہوں نے کھایا. میرے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ کلےوال سیدہ پر سید فیض الحسن شاہ. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اتنی کو کاروائیاں کیا کہتے ہیں اس کاروائی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دیے ہمیں، ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. تو جس کی مرضی ہے وہ پازیٹیو اختیار کر لیتا ہے، جو پازیٹیو کو پسند نہیں کرتا وہ نیگیٹو اپنا لیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ٹھیک ہے، اس کے جو پروگرام ہیں انشاءاللہ وہ پازیٹیو ہیں. ماضی میں بھی پازیٹیو تھے. ملک اور قوم کے لیے ایک قومی ایجنڈے پہ کام کرنے کا پروگرام تھا. انشاءاللہ آج بھی ہے اور آئندہ بھی قومی ایجنڈے پہ کام کرنے کا منصوبہ بندی جو ہے نا پی ٹی آئی وہی ہے. تو یہ جو 3 بار 4 بار پرائم منسٹر بھی بنے، یہ پیپلز پارٹی والے بھی بنے اور نون والے بھی پرائم منسٹر بنے، چیف منسٹر بھی، منسٹریاں بھی ان کے 2-3 بار ان کے پاس رہیں. تو 2-3 بار وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے کے باوجود ملک پستی کی طرف چلا گیا، ترقی نہیں کر سکے، آگے نہیں بڑھ سکے. میں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کرپٹ لوگ تھے، یہ کرپٹ مافیا تھی، یہ لینڈ مافیا بھی تھی، یہ رشوت مافیا بھی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کو پیچھے لے گئے اور اپنی ذات کو، اپنے گھرانوں کو آگے لے گئے. چونکہ اس کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. اگر وہ ذاتی مفادات کے لیے وہ 13 جماعتوں کے سربراہ اکٹھے ہیں تو ان کے اپنے پرسنل مفادات ہیں، ملکی مفاد نہیں مد نظر رکھا ہوا انہوں نے، یا قومی مفاد پہ تو نہیں چل رہے. تو سارا ان کو پتہ ہے کہ ملک پیچھے جا رہا ہے، اکنامکلی پیچھے جا رہا ہے، تو اخلاقی لحاظ سے بھی پیچھے جا رہی ہے ہماری سوسائٹی. اس کی وجوہات یہی ہیں. آپ کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی کی مانتے ہی نہیں، جو ان کا دماغ میں بات آ جاتی ہے وہی کرتے ہیں، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، جب کسی کی مانتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں صرف یہی جماعت حق پہ ہے. کیا آپ کہتے ہیں؟ نہیں خان صاحب بالکل مانتے ہیں صحیح بات کو. آپ نے دیکھا یہ توشہ خانہ کی رٹ لگائی ہوئی طوطے کی طرح انہوں نے، توشہ خانہ، پیپلز پارٹی توشہ خانہ، نون توشہ خانہ، جمعیت العلماء اسلام والے جو تو توشہ خانہ. تو اب سارے خاندان سارا ٹبر چوروں کا نکل آیا. اب تو ساری رپورٹ آ گئی سامنے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. کوئی فرد نون والوں کو ایسا نہیں جو بچاؤ اس سے، کوئی پیپلز پارٹی والوں کو ایسا نہیں جو بچاؤ. تو یہ سارے لوگ فیملی، بلکہ ان کے گھرانوں میں جو دوسرے لوگ بھی تھے جو ان کے ساتھ باہر جاتے رہے، وہ بھی توشہ خانے میں ملوث ہیں. انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کے وہ گفٹ جو ہیں وہ لے کر بیچے ہیں. تو لے گئے ہیں، توشہ خانے خالی کر دیا ہے. تو اب بھی انہیں شرم نہیں آتی کہ توشہ خانہ کی رٹ لگا رہے ہیں. آپ اور چودھری الیاس صاحب، ساجد یوسف چھنی صاحب، یہ جتنے بندے ہاتھوں میں اسٹک پکڑ کے ادھر پہرے دے رہے ہوتے ہیں، آپ تو لیڈر ہیں، لیڈروں کا کام پہرے دینا ہے یا ورکروں کا کام ہے؟ اصل بات میں ہم لیڈر ہیں ہی نہیں، ہم ورکر ہیں، ہم لیڈر نہیں. ان میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہے.
ہم صرف ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں اپنی جماعت کے ساتھ، مخلص ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ جو مخلص ہوتے ہیں وہ جماعت کے لیے سارے کام کرتے ہیں. تو یہ پروٹیکشن کا ایک سلسلہ تھا. میں وہاں گیا تھا، تو میں بھی وہاں زمان پارک میں چلا گیا. تو وہاں پھر سارے لوگ ہماری پی ٹی آئی تھی، تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے. سیاسی مخالفین آپ کے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب گرفتاری سے، جیل جانے سے ڈر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، گرفتاری کی بات نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے وہ گرفتار کر لیں. عدالت میں جانے سے بھی انہیں کوئی انکار نہیں. وہ پرسنل سیکورٹی وہ چاہتے تھے کہ مجھے گورنمنٹ سیکورٹی دو جو بنتی ہے، سیکورٹی ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی سیکورٹی پہ ان کو اعتماد ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت اگر کہے تو پھر اعتماد کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایک حملہ ان پہ ہو چکا ہے، انہی کے مشورے پہ ہوا، سارا پلان انہی کا تھا. تو ظاہر یہ خدشات تو ہیں اپنی جگہ پہ. جو سارے وہ یہی لوگ ہیں، یہ پیشہ ور ہیں. پہلے بھی انہوں نے بندے رکھے ہوئے، قاتل رکھے ہوئے. یہ ایم کیو ایم، یہ پیپلز پارٹی زرداری گروپ، یہ نون، یہ بدماش رکھتے ہیں. کرائے کے بدماش ان کے پاس ہوتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اسے قتل کروا دیتے ہیں. یہ تو چھوٹی سی بات ہے ان کے لیے. ان پر کوئی مقدمہ نہیں، کسی جو کیسز ہیں سارے جھوٹے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. وہ دن میں 2 4 10 کرتے ہیں. بڑی جلدی ہے انہیں کہ اسے ٹھکانے لگائیں عمران خان کو اور ہمیشہ کے لیے اقتدار چھین لیں، پی ٹی آئی کا خاتمہ کر دیں. بھائی جسے اللہ رکھتا ہے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ یہ عمران خان کی پی ٹی آئی جماعت جو ہے، یہ ایک تھرڈ فورس لے کے آیا اللہ اس سوسائٹی میں. اس لیے کہ اس کو اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے اس کا خاتمہ کرو، بدماشیوں کا خاتمہ کرو، جو ملک اور قوم کا پیسہ کھاتے ہیں ان کا خاتمہ کرو. خدا نے عمران خان کو اس لیے لایا پاکستان کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان سے اللہ کام لینا چاہتا ہے. وہ بڑی کھل کے بات کرتا ہے سارے اداروں کے متعلق. تو سارے اداروں کے متعلق بات بھی کھل کے ہونی چاہیے. سارے اداروں کا احتساب بھی ہونا چاہیے. یا اولاد آدم ہے سارے یار، یہ حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں سارے ادارے، کتنا بڑا ادارہ بھی ہو گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے. پوری دنیا کا تو آپ اسٹڈی کر لیں، دیکھ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی ادارہ، فورس جو وشال کا اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری ہے ہماری، یہ ملک کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ایک پاور ہوتی ہے، ملٹری جو ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاورفل ادارے بنائے گئے ہیں یہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں. ان سب اداروں کو گورنمنٹ کے انڈر رہنا چاہیے، اور احتساب کے اندر بھی رہنا چاہیے، اور انصاف کے اندر بھی رہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کے علاوہ بالکل دوسرا کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے. میں تو اسی حق میں ہوں کہ سارے لوگوں کو راہ راست پہ آ جانا چاہیے. آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا 4 سال میں عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کیا کسی نے بھی نہیں کیا. ابھی جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں کرپشنیں کر رہی ہے، پی ڈی ایم یہ کر رہا ہے، بیڑا غرق کر رہے ہیں. گورنمنٹ اگر نیکسٹ ٹائم آپ کی بھی آ جاتی ہے تو یہ اگلے 5 سال تو یہ الزام تراشیوں میں نہیں گزر جانے کہ ملک کا بچا ہی کچھ نہیں. پرفارمنس کب ہوگی اس ملک میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے زمانے میں 100-150 پر لیٹر پیٹرول تھا. بیڑا اگر اس نے غرق کیا تھا تو تمہارے پاس گورنمنٹ آ گئی، تم نے لے لی، اس کو ہٹا دیا. تو اب 300 کے لگ بھگ ہے یہ پر لیٹر یہ ہو گیا، یہ ڈیزل وغیرہ پیٹرول وغیرہ. بیڑا تم نے غرق کیا ہے یا عمران خان نے کیا ہے؟ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ نظر رکھتے ہیں، لوگ سماعت ان کی لوگوں کی کام کرتی ہے، لوگ سن رہے ہیں، دماغ لوگوں کا کام کرتا ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں. کیا کہتے ہیں کہ یہ جو غریب آدمی پیس رہا ہے یہ ووٹ کی صورت میں اپنا غصہ نکالے گا؟ انشاءاللہ لوگ جو ہیں عمران خان کو پسند کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے پسند کیا جا رہا ہے اس کو کہ وہ صرف دیانتدار اور ایماندار ہے، ملک اور قوم کے متعلق مخلص بھی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ملک اور قوم کے لیے کچھ کروں. تو ایسے جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں ان کی مدد اللہ کرتا ہے. تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ وہ لوگوں کو ساتھ ملا دیتا ہے. شاہ صاحب تھوڑا سا اپنے N70 کی طرف آئیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے انڈر پار. ہر سیاسی جماعت اس کو کیش کرانے کے چکر میں کہ یہ منصوبہ ہم نے دیا لوگوں کے آسانی کے لیے. خواتین، بچے، بوڑھے اگر روڈ کراس کرتے تو ایکسیڈنٹ ہوتے تھے. تو یہ معاملہ آپ کے سیاسی مخالفین بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیا ہے، اور بلکہ کہتے ہیں کہ سارے ہی جتنے پروجیکٹ ہیں لالہ موسیٰ میں ترقی کے ہم نے دیے. آپ نے کیا کیا؟ ان کا ابھی خواب و خیال بھی نہیں تھا.
یہ انڈر پاس کا یا کسی اور کام کا، یہ اسی وقت منظور میں نے کرایا تھا، اسی وقت یہ ہے وہ دوسرا اوور ہیڈ پل جو ہے وہ بنا، وہ بھی پیسے میں لے کے آیا ہوں اسی کے ساتھ، وہ اکٹھا میرے پاس لیٹر ہے، اگر یہ لے کے آیا تو ادھر آیا نا، میرے پاس آیا نا، میں بھی لیٹر دکھاتا ہوں، یہ کب منظور ہوا، کیسے منظور ہوا، اور کتنا پیسہ اس کے لیے میں لے کے آیا، اور اس کا ٹینڈر کب ہوا، او بھائی جب ٹینڈر اس کا ہوا تھا تم تو تھے ہی ادھر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح بھی جھوٹ، رات کو بھی جھوٹ، دن کو بھی جھوٹ، یہ ابھی لوٹ رہے ہیں، یہ لوٹنے والا ٹولہ ہے، یہ پینے پلانے والا ٹولہ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات، جو پیتا بلاتا ہے تو اس طرح کے کسب کرتا ہے، لینڈ مافیا ہے، یہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، کیا کام ہے جو یہ نہیں کرتے؟ تو جھوٹ تو معمولی بات ہے ان کے لیے۔ ہمیں پی ٹی آئی نے اربوں روپے دیے فنڈس، یہ لالا موسیٰ سے منڈی باولدین، ڈنگا سے منڈی باولدین کی روڈ جو چل رہی ہے وہ اربوں روپے کا منصوبہ ہے، 3 ارب سے ابو ہے۔ یہ ہمارا منصوبہ ڈل بنگش میں نے دیا ہے وہاں، یہ کھوکھرا ہیڈ تک، یہ 3 ارب روپے کا یہ بھی منصوبہ ہے۔ یہ اپراکسیمیٹلی 80 کروڑ یا 1 ارب کے لگ بھگ یہ لالا موسیٰ ڈنگا کا منصوبہ ہے۔ تو اربوں روپے کی گیس کے منصوبے میں نے دیے، تو دیہات میں شہروں میں یہ بائی پاس لالا موسیٰ کو دیا میں نے، انڈر پاس میں نے دیا۔ انڈر پاس تو وہ کہتے کہ جو ہے وہ ہم نے دیا ہے، نہیں وہ میرے سامنے لے کے آؤ نا، میں بتاؤں اسے، میرے سامنے آ کے بیٹھ کے۔ ہاسپٹل کی بھی بات ہے کہ ہاسپٹل کا بھی میں نے 15 کروڑ روپیہ لے کے آیا تھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا، میں نے وہاں لیٹر دیا، اشرف مرزا صاحب نے، وہاں منظوری ہوئی، پیسے آ گئے۔ تو یہ سارے کام شہر میں، اور بھی بڑی سڑکوں کے کام ہوئے ہیں، وہ ڈالے پہ 50 لاکھ کروڑ روپیہ دیا ہے میں نے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا آپ کے حلقے کا مین مسئلہ کیا ہے، ٹارگٹ آپ کا کیا ہے کہ اگر آپ کو الیکشن کی صورت میں عوام اپنی محبتوں سے نوازتی ہے، کون سے کام ادھورے رہے؟ یہ اس کو پتہ چلے گا انشاءاللہ اس الیکشن میں کہ اس نے کیا کیا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے، یہ سارا حساب ہوگا انشاءاللہ اس الیکشن میں اس کا۔ تو ان کی میں مثال دیتا ہوں، یہ دیکھیں کہ تنویر اشرف قاہرہ بھی کھڑا ہے، یہ پچھلے برس جو الیکشن ہوا تھا 18 میں، انہوں نے ووٹ اس کو ساتھ کھڑا کیا تھا، ووٹ شبیر کوٹلہ کو دے دیے تھے۔ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب، نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں پتہ، وہ بتائیں گے خود۔ قمر زمان قاہرہ اور ندیم اصغر، یہ ووٹ انہوں نے دیے کوٹلہ برادران کو، شبیر کوٹلہ کو، کھڑا اس کو کیا، رفیق کو پیچھے، اس سے پہلے رفیق کو کھڑا کرتے تھے وہ سیکر علی کو، تو ووٹ دیتے تھے اس کو جعفر کو۔ عجیب و غریب ان کا سٹائل ہے، عجیب و غریب ان کا سسٹم ہے۔ اب بھی 2 جگہ سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے نا، ندیم اصغر قاہرہ صاحب نے اور تنویر اشرف قاہرہ صاحب نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ٹکٹ کس کو ملنا چاہیے؟ مجھے یہ لگتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ تنویر اشرف کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے، ٹکٹ ہے جو ان کے پاس نہیں، وہ تنویر اشرف کے پاس ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ زرداری جو ہے نا، وہ ٹکٹ دیتا ہے تنویر اشرف کو، اس لیے کہ بالکل میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کی سے ہی نہیں، اس نے بنائی ہی نہیں، وہ بس ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو جب کسی کے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ آگے چلنے والے کی مرضی ہے، وہ کھڈے میں پھینک دے یا ادھر پھینک دے یا ادھر پھینک دے، یہ ٹھیک بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہتے آپ کو ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ساتھ میرا دیتے ہیں۔ اگر مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ساتھ تیسرے بندے کا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ PP30 کا پیپلز پارٹی کا آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے، سیاسی بصیرت، کہ کس کو وہ ٹکٹ ملے گا؟ میرے خیال میں یہ تنویر اشرف کو ملے گا ٹکٹ کے متعلق، جو میرے خیال ہے نا، وہ زرداری کے گا تنویر اشرف کو دے گا ٹکٹ، اس کو ملے گا، یہ ووٹ اس کو نہیں دیں گے۔ یہ کھڑے اس لیے ہیں کہ یہ ٹکٹ شاید ہمیں دے دے، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ٹکٹ یہ MP کی ہمیں مل جائے گی۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ان کے رشتے ناتے بھی کیا ہیں، وہ کبھی میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کیا، ہم تو آپ کے ساتھ، ہم PTI کے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں میاں اختر یار صاحب، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھی ہیں اور انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوں گے، PTI کامیاب ہوگی۔ یہ ندیم کھڑا ہو یا تنویر کھڑا ہو، انشاءاللہ یہ پیچھے جائیں گے، کامیابی PTI کی ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے، اس کو قمر زمان کو، کہ تم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، حلقے میں حلقہ بتائے گا تمہیں کہ ہم نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا۔ مین مسئلہ کیا ہے جس پہ آپ اگلا یعنی کہ ٹینیور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لالا موسیٰ کا اور آپ کے پورے NA70 کا زیادہ پرابلم سب سے بڑی کیا ہے؟ کنسٹرکشن کے اعتبار سے کنسٹرکشن کے بڑے کام ہے، باقی
सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है लाला मूसा के। सर्विस रोड तबाह हो गई है सारी। सर्विस रोड जो है इसकी मेंटेनेंस के लिए पैसे सफाई के लिए लेके आए थे, कुछ काम भी हुआ है, जी जी लेकिन जब से ये हजरात आए हैं जी जी तो ये काम रोक रहे हैं लोगों के। ठीक है। ये काम रोकने की कोशिश करता है, ये करने की कोशिश नहीं करता, ये रोकने की कोशिश करता है कि ये बिजली का खंभा नहीं लगाना, ये ट्रांसफार्मर तुमने नहीं लगाना। ओ भाई हमने फंड दिए, गवर्नमेंट ने हमें दिए, हमने वो सारा से अभी हमारा वो पेंडिंग है, अभी काम होने वाला है, तो इनकी वजह से वो पेंडिंग है, लोगों के काम रोक रहे हैं ये। अब ये रोड का भी जो जीटी रोड का कोई हमारे दौर का शुरू हुआ था, खारियां से पता लाला मूसा तक, तो अभी कुछ रह गया लाला मूसा का काफी। ये अभी हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा, ये मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। शाह साहब, सूबाई इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको कि नहीं? मुझे उम्मीद तो है कि हो जाएंगे ये सूबाई इलेक्शन होंगे। अगर नहीं होते तो फिर मेरा ख्याल है कि ये नेशनल असेंबली टूट जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही टूटेगी। अच्छा, नेशनल भी टूटेगी, ये साथ टूट जाएगी। तो इनका मकसद होता है 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवाना, लेकिन क्या मसला, हालात क्यों नहीं बनते नजर आ रहे? हालात इसलिए नहीं बनते जाए कि कानून की मुखालफ करते हैं, ये कानून शिकन लोग हैं, ये कानून अपने पास से इनकी जेबों में कानून इन्होंने रखा हुआ है, जिधर जी चाहता है इनका उस कानून का रुख मोड़ लेते हैं। ठीक है। कानून नाम की चीज ही नहीं है हमारे पाकिस्तान में। कानून होता तो इस तरह होता जिस तरह ये कर रहे हैं। ये कानून के दस्तूर के मुखालिफ टोला है ये सारा। पीपल्स पार्टी का जमाना हो या नून का जमाना हो, मैं ये समझता हूँ, मैं अच्छी तरह जो मेरी स्टडी में है, ये कानून के बगैर चलते हैं। ये वो लोग हैं जब था ये प्रेसिडेंट जरदारी, तो आपको पता नहीं ये टोल टैक्स का कभी कोई ठेका नहीं हुआ था, ये तकसीम करते फिर रहे थे। ये हमारे साहब जो N70 में है ना, ये इन्होंने कहा कि मुझे ये और ये 2 टोल टैक्स चाहिए, दूसरे ने कहा ये मुझे चाहिए। ये 5 साल इन्होंने खाया, ये कौमी खजाना था ना। तो मैं ये समझता कानून कोई चीज़ है ही नहीं इधर हमारे पाकिस्तान में। जब इस तरह के लोग आएंगे इक़्तिदार में तो कानून किधर जाएगा? अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से एक ही गुजारिश करूँगा कि इनका दुरानियाँ माजी इनका देख लिया आपने, इनके क्या कारनामे देख लिए, जरदारी ग्रुप के, नून ग्रुप के, दीगर जितनी भी ये 13 जमातें हैं, इनका माजी बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह सबके सामने है। जो कुछ इन्होंने किया, जो करप्शन की, जो खराबियाँ की, जो कब्जे किए, वो सब के सामने हैं, लोग जानते हैं। लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि करप्ट माफिया से जान छुड़ाएं, ये मुल्क की और इमरान खान की सपोर्ट करें। वो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो बंदा इस मामले में कम्प्लीटली बेदाग है। कोई पैसा नहीं खाएगा कौम का, कोई मुल्क और कौम के खिलाफ काम नहीं करेगा, मुल्क और कौम के मफाद में काम करेगा। जो भी करेगा मुल्की और कौमी मफाद में करेगा। इसका साथ दें, इसे 2/3 अक्सरियत देकर आगे प्राइम मिनिस्टर बनाएं, फिर इन्हें मौका दें, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। जो किरदार होगा इंशाल्लाह उसी के मुताबिक अवाम उसके साथ देगी। इलेक्शन में जिसका पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह अवाम उसी के साथ होगी, जिसका नेगेटिव होगा इंशाल्लाह अवाम उसके मुखालिफ जाएगी, हर सूरत में जाएगी। ये थे मेरे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब। नाज़रीन, सियासी माहौल गर्म है काफ़ी ज़्यादा। ये आने वाले इंतखाबात में पता चलेगा कि लोग वोट की सूरत में किसको अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान इदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।